الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک باباز بلند محبت نال انہاں نوں وکھرا وکھرا بٹھا دیو کٹھا نہیں بٹھانا بیٹھے رہن دیو لیکن وکھرا وکھرا بٹھاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سارے پڑھ لو بھی سارے پڑھ لو بابا سے بلند محبت نہ درود پڑھو بھائی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ رشت ضروری نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سارے بڑے آج دن حشر دے بخشش لئی سرکار اور حبدار محمد دے حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے جے دنیا چ امر ہونی اندے پیار ضروری نے
दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। डॉक्टर साहब आ जिहड़े दो शेर मैं पढ़न लगा सिर्फ सुन्नी बंदा सुन सकता हूँ, जड़ा अंदरों बाहरों सुनने। जड़ा अंदरों बाहरों सुन्नी होवे वो शेर सुन सकता है, जड़ा सुन्नी हो सी वो बिले लग गया। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार और लीक है लोहे ते ए लीक है लोहे ते ए लीक है लोहे ते पंज तन दी मुहब्बत लई होने नेक भी मावां दे किरदार जरूरी ने होने नेक भी मावां दे किरदार। ओए सजणों मावां ने कौन पुत्र अहले बैत गुलाम बनते ने होने नेक भी मावां दे किरदार जरूरी ने दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। और छाट यार कदूरत छाड़ यार कदूरत तो एवें मारना टकरा तो पंजानू जे मनना आई फिर चार जरूरी ने जानू जे मनना आई फिर चार जरूरी ने दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। अजीज़ान मोहतरम बेशुमार हमदा बेशुमार तरीफा अल्लाह करीम दी ज़ात पाक दियां और लखां ते करोड़ां दरूद सलाम सरकार दो आलम दी ज़ात पाक ते जिस हस्ती दी खातर अल्लाह ने सारियां खेडां बना छड़ी। आज दी अजीम शान महफिल महफिले मिलाद मुस्तफा साडे मोहतरम साथी ज़ोहेब अनवर साहेब अल्लाह करीम इन्हां दी कावश नूं मेहनत नूं कबूल फरमाए और इन्हां दे रुफका जितने भी साथी ने अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए साल मुक जाए सदियां मुक जावन इन्हां दी नस्लां कोल भी रिज़्क ना खत्म होवे। जितने अहबाब बैठे हो अल्लाह करीम सब दी हाज़री कबूल फरमाए, सब दा आना कबूल फरमाए, सब दा जाना कबूल फरमाए और अल्लाह करीम अपने हबीबे पाक दे सदके तुहाडे मेरे सब दे आने वाले वेले अल्लाह आसान फरमाए। कोई लम्मा चौड़ा बात नहीं, पौने एक हुंदा भी है तो मैं कोशिश करांगा भी 3:30 बजे तुहानू छड़ दियां। मैं मुख्तसर दिया टाइम किवें हुण कह रही हां कि कड्ढण लग गए हो। कोई लम्मा चौड़ा बात नहीं, यकीनन कोई लम्मा चौड़ा बात नहीं। चंद बातें हजूर दी अजमत दियां। बड़े आला लोग बैठे हो, बड़े खूबसूरत चेहरे बैठे हो। अच्छा भी मेरी तकरीर जिन्नू समझ ना आवे वो खड़े हो के मसला भी पूछ सकता है, जवाब भी ले सकता है, रोक भी सकता है। इस तो उत्ते पैकेज मेरे को कोई नहीं, इो कुछ ही होंदा है ना।
تو بھائی کسے نو بات سمجھ نہ آوے، کسے نو اعتراض ہوئے کسے جملے تے مسئلہ نہیں سمجھ آندہ بھی آتا بھی پوچھ سکتا ہے۔ بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہو، اللہ سونا ہے تو سونے آنو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، خیر فرمائے، بھلا فرمائے۔ آپ پڑھ بھائی۔ بلا تمہید تقریر شروع ہو گئی۔ اللہ کریم دا خاص فضل ہے کہ اللہ کریم نے سانو انسان بنایا ہے۔ پھر میرے رب دی مہربانی دیکھو کہ انسان بھی بنایا تے سانو سوہنے محمد پاک دا غلام بھی بنایا۔ پھر ویکھو میرے رب دے کرم، میرے رب دے فضل، میرے رب دی مہربانیاں کہ جنہ ویڑیاں وچ آپا جمے ہیں انہاں ویڑیاں وچ مصطفیٰ دا میلاد بھی منایا جاندہ ہے اور سونے محمد پاک دا معراج بھی منایا جاندہ ہے۔ قبلہ اسی میلاد نو بھی مننے ہیں، معراج نو بھی میلاد کیے، معراج کیے۔ نبی پاک دا دنیا تے تشریف لے آمن دا نام میلاد ہے۔ بھئی اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں اردو میں کہہ دیتا ہوں۔ اچھا چلو رلدی ملدی کر لے سے بھائی۔ سرکار دو عالم کا دنیا پہ تشریف لانے کا نام میلاد ہے، اور معراج کیے۔ نبی پاک دا زمین تو آسمان دا سفر، رب نال ملاقات، اور ملاقات بھی اس صورت کہ حضور واپس آکے دس دے پہنے کہ رأیت ربی فی احسانی سورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ اس کا نام معراج ہے۔ ہون کائنات سارے مولویاں کو پوچھ لو کہ دیوبندی ہوئے، وہابی ہوئے، کوئی شیعہ ہوئے، کوئی ساڑھے والا مسلک والا سنی ہوئے، کسے کو پوچھ لو، پھروڑ لو، کتاباں بھی ڈھونڈ لو، جس انداز نال سرکار دو عالم کا میلاد ہوا ہے کائنات میں کسی کا میلاد نہیں ہوا۔ تو ہون پنجابی کہہ لئیے جی میں سونے محمد نو معراج ہویا، انج دا کسے نو معراج بھی نہیں ہویا۔ تو آپ پھر اردو میں آ جائیے گا، سرکار کا میلاد بھی اللہ، معراج بھی اللہ۔ ہون پنجابی جو موڑا آ جاؤ، سجن دا آمن بھی اللہ، تو سجن دا عرشہ مینے جامن بھی اللہ۔ اس کے آنے جیسا کسی کا آنا نہیں، اس کا عرشہ کی طرف جانے جیسا کسی کا جانا بھی نہیں۔ اندے آمن رنگا کسے دا آمن کوئی نہیں، اندہ جامن رنگا کسے دا جامن کوئی نہیں۔ اے ایویں راند تے روڑے تے ٹکریل بجا پھر دائی۔ میں میلاد نہیں مناتا بھی، ہم کب کہتے ہیں تو میلاد منا؟ آپ کو کس نے کہا میلاد منانے کا؟ میں میلاد نہیں مناتا، میں محفل میں نہیں جاتا بھی۔ جاؤ خسمہ کا سر کھاؤ، ہم تھوڑے بیٹھے ہیں رسول اللہ کے میلاد میں جانے کے لیے۔ شاید پنجابی کسی نو سمجھنا، اردو سمجھنا آئی ہوئے تو مڑ میں پنجابی چاہ رہا ہوں، ویچ کئی گلابی پنجاب اردو بھی ہو جاندی ہے، برداشت کرے۔ تو میں عرضے کر رہا سی بھئی کوئی آکھے کہ میں حضور کا ذکر نہیں کرتا، میں میلاد نہیں کرتا، تو ہماری اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اندنا راند نہیں ہے، اندنا روڑا نہیں ہے۔ کوئی نہیں مناتا تو نہ منائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جاوے خسمہ دا سر کھاوے، اسی سنی تھوڑے بیٹھے ہیں محمد محمد کرن واسطے۔ لو بھی 74 ہے نا اپنا پنڈ، 70 اے راج بیلی جڑا سانو لیتے آیا وہ آندھا 74 ہے۔
ان دی ٹون 5 گنا آگا ہی آئی بامب کٹ لیا میں کبھی ایسے 70 جانا ہے تو 74 چلے جاؤں اللہ ہی وارث ہے بھی تو لے جا توجہ ہے بھی ہاں ڈاکٹر صاحب کو اگے بھی منور صاحب کو میں آیا تو ادو بھی بہت طویل لائٹ خراب ہو گئی سے مجھے یاد ہے تو میں عرض کر رہا سی کوئی نہیں مناتا میلاد تو نہ منائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں حضور دی محفل دا معراج پاک دی محفل نہیں مناتا تو سانو امجد صاحب کوئی اعتراض نہیں اسی میلاد بھی مناون واسطے بیٹھے ہیں معراج بھی بیٹھے ہیں سنی مرت سکتا ہے لیکن رسول دا میلاد نہیں چھوڑ سکتا یارو آج سلاب دا موسم آیا ہے ماحول سلاب والا بھی تسی ویکھیا ہونا ہے لوگاں دے گھر روڑ گئے چھتاں روڑ گئیاں مال روڑ گیا اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا ہاں اور تسی بھی اپنی اکھاں نال ویکھیا ہونا ہے موبائلاں وچ ریکارڈنگ موجود ہے ویڈیو موجود ہے ایک عاشق رسول پانی دوتے 2 ڈرماں تے منجی بن کے اب مجھے اردو میں کہہ لینے دیجیے 2 ڈرموں کے اوپر 4 پائی باندھے ہوئے وہ تیرتا ہوا پانی پہ آ رہا تھا وہ آندہ بھی ہوتے نو پیا جی دے مولوی پھیکی ہو رہی آئے سمجھتے پہ ہونا جو میلاد کو اچھا نہیں سمجھتے انہیں بھی آج جو اندر کنارے نہ لگیا 12 ربیع الاول شریف میرے موبائل وچ ویڈیو موجود ہے انہوں نے کیا انہوں نے کہا اے تو ڈوب جا میاں انہوں نے کہا جی ہور ڈوبنا گھر روڑ گیا مال روڑ گیا چھتا روڑ گیا جی ہور بھی ڈوبنا انہوں نے کہا یہ مڑ تو ڈرما ہوتے منڈی بن کے دوتے بچے بھی بھائے ہوئے نہیں تو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کہندہ آنا ہے بڑے خطرے دی بات ہے خطرہ سی تو ڈوب جاندہ تے پیچھے مال بھی ڈوب گیا اللہ دی قسمیں عاشق رسول بولے انہوں نے کہا یارو اسی مالان دے گھاٹے برداشت کر لوان گے اسی ایڈے بغیرت نہیں ہے کہ اسی رسول دا جشن نہ منائیے اسی صدقہ حسین دے نانے دا کھاندے پہ ہیں صدقہ زہرہ دے بابے دا کھا رہے ہیں جاجے حضور دی آمد دا دن ہوئے تے آجے اسی دکھا ہے پہ کہ رسول دا جشن ہی بھول جائیے اسی مرنوں مار سکنے ہیں لیکن رسول دا دامن نہیں چھوڑ سکتے پوری دنیا نے ویکھیا بلکہ میرا کنیوانی خطاب ہوندہ ہے 12 ربیع الاول شریف صبح فجر ٹائم فجر دی نماز میں اتھے جماعت پڑھامنی ہوندی اور رات میں نو کال آگئی ہے کہ دیو دوئی سائیڈ والے مولوی صاحبان نے پانی جھڑ دیتا جی تو جلوس لنگنا اے سعادت بھی کوئی لیندہ ہے اے لعنت بھی نصیبان آن دیندی نصیبان انہاں کبھی پانی جھڑ دیتا میں کہا یار کتھوں انہاں کہا جی فلاں رستے تو چھوڑ دیتا تو اتھے ایڈا دریا دا پانی آگئی ہے تو صبح جلوس لنگنے مگا گھبراون دی لوڑ نہیں اللہ راہ کٹے گا اجے صبح فجر دی نماز پڑھاون تو بعد اجے ویلے ہوئے ہیں صبح کال آگئی انہاں کہ شاہ جی وہ جیدے پانی چھٹی کھڑے ہے وہ تو ہٹ کے انہاں دے گھرانو پہ گیا تو وہ تو راہ آڑا ان ریتلی زمین ہے انہاں کا راہ بنے کھڑے ان نبی دے نام دے نارے لان دے جیسے پرا لگ کمڑا ہوئے ہیں انہاں دے راہ روکدہ بھی ہے جنہاں دی تاریخ ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے انہاں دے راہ دوڑان دے راہ تکتے پہ ہو کہ جنہاں نے دریاوہ نو گھوڑے پا کے تو دنیا نو دسیا سی محمد الرسول اللہ دے غلام ہے تو دریاوہ نے بھی راہ دے کے آکھا کہ تسی محمد دے غلام ہو تو تسی لنگ جو موی تو محمد دے اشارے نال چلدا پیا لو جی ہن میں قرآن پڑھا سبحان اللہ کہو ایک باری اور آکھ دیو پھر کہے چھڑو اچھا بھی یہ جڑا بارڈر ویچ بنائی کھڑے نے قد یہ دیوار جو بیچ میں سے بارڈر بنا ہوا ہے اس کے پارلے بھی تو ہمارے ہی ہیں نا بیگانے تو نہیں ہے نا
اچھا بھی کسی مسئلے پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ تو صاحب کی سانجی ہے نا. بھائی کسی بات میں مجھے اعتراض ہو تو وہ رکھیے گا، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن سبحان اللہ پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. وہ تو کہنا چاہیے، وہ سب کی سانجی ہے. اچھا بھی ایک بار سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون. اچھا بھی قرآن کا جیسے استقبال کرنا چاہیے اسی طریقے سے نہیں ہوا. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. اچھا میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، پھر اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، جس بندے کو قرآن سننے کے بعد زبان پہ سبحان اللہ نہ آئے، اس کا علاج کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. ہون میں نے پنجابی جی کہہ لینا اے جا کوئی ٹھیکہ نہیں، کچھ چلا سن تو سبحان اللہ چل پوچھ. او روے رب کی بارگاہ میں جا کے روئے، یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے. یقیناً اس کی بات بارگاہ معافی والی ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا. کون کون ہے جو قرآن سن کر سبحان اللہ کہتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. فرمایا عزت اللہ کے لیے، بولیے گا اللہ کے لیے عزت ہے، عزت اللہ کے لیے ہے. اے قرآن ہم نے مان لیا اللہ عزت والا ہے، اللہ شان والا ہے، اللہ رتبے والا ہے، اللہ مقام والا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ سجدہ کے مالک بھی وہی ہے، کائنات کو بنانے والا بھی وہ ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. فرمایا اللہ عزت والا، رسول عزت والا. اے قرآن ہم نے اللہ کی عزت کو بھی مانا ہے، خان صاحب ہم نے رسول کی عزت کو بھی مانا ہے. اے قرآن اور کون عزت والا ہے؟ فرمایا وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب ایسی صاحب مومنین بھی عزت آڑے ایتھے ہوں اردو بچ بھی بولنا ہے تو میں پنجابی جو بولنا ہے. اچھا بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنین کے لیے عزت. اے قرآن ان کو مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان کو منافقین نہیں مانتے. اور منافق کون ہے وہ بھی دس. ان کی عزت نہیں جانتے تو کون نہیں جانتے؟ منافقین. ہون ذرا پنجابی چ کہہ لیں
اے قرآن گوٹو کنوں پاؤندا ہے؟ اے قرآن اے اندرونی مسئلہ کنوں ہے؟ اے اندروں پیڑ کنوں اٹھیندی ہے؟ بھی اسی اللہ نے توحید نو بھی منیا ہے، مصطفیٰ دی رسالت کو بھی ماننا ہے، ولیوں کی شان کو بھی ماننا ہے، یہ مسئلہ کس کو ہے؟ ایتھے بھی مسجد ہے نا، قرآن کریم چکے ہے ذرا جلدی نہ قرآن یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے نا، یہ کنے سپارے نہیں دیتے؟ اے بھی کنے آکے میں آکھو شاید شیعانی بکری والی نہ روڑا پہ گیا ہوئے 30 آج جڑی آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ میں نے اس لیے اٹھایا قرآن کہ یہ کیوں یہ نہ ہو کہ کوئی سمجھ لے کہ شاہ جی آدھے کوئی عربی عبارت کٹی کھڑا ہے۔ اے ہیر نہیں ہے، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ 28 بارہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ ارے خان صاحب میری طرف دیکھئے گا، ویسے خان نا، یہ خان جڑے یہ طبیعت انہاں دی بڑی سخت ہوندی۔ ایک خان ہے جڑا پھڑیجا پی ہے، اسیوں نو بھی آندے ٹھنڈی کر دکھا، مولویہ دا روڑا رکھتا کر او بھئی نہیں کھڑوتا، انہیں سانو ڈکا ہون ڈکیجا پی جے کوئی ان دے ناڑ دا بیٹھا تو روز نہ جائے جے مہربانی کرے آتے۔ یہ 28 بارہ میرے ہاتھ میں ہے، بس نہ بیٹھا تو روڑا ہے۔ اکھے 2 ووٹ میں بٹھان نو پائیں اے ہون نہ دسی بوٹانے بادلی دسنی ہون تے باڑا نے بلے ہی ساٹھ دیتے۔ 28 بارہ میرے ہاتھوں میں ہے، ارے میٹھے خانوں، ارے پیارے خانوں، اللہ کی قسم ہے کسی سے لڑائی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے کسی سے رولا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ فرمایا اللہ عزت والا، میرا عقیدہ سنے، اللہ عزت والا ہے، تمام سجدوں کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ہم کسی پیر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی میزار کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی دربار کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر ہماری پیشانی جھکے گی وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی۔ فرمایا اللہ کے لیے عزت ہے، میرے رب کی یہ شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اچھا ابھی قرآن سن کے ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ابھی میں نے پیچھے بھی بڑے زور لگائے اور پیچھے بھی بڑھ کے آیا ہوں، تو صرف آپ کے چہرے دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ گھنا جوش آیا کھڑا۔ بچبڑے بابے سے بھئی خان صاحبان کو شاید سمجھ نہ آئے بھی گھنا کنوں آن دیتے۔
ہمیں آپ کو دیکھنے پر بہت زور آیا کھڑا ہے. یہ قرآن ہے. ارے میرے میٹھے بھائیوں، صابر صاحب، امجد صابر صاحب توجہ فرمایا اللہ عزت والا ہم نے مان لیا. یہ میں پچھلے دن مدینہ شریف گیا تھا. یہ چاند ہی ماہ ہوئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آیا ہوں. وہاں پہ بھی ایک رتے رومال والا تھا. وہ ٹھلدا پھردا حضور کے دربار کر جانے کے لیے لوگوں کو روک رہا تھا. آندہ نہ جاؤ جی، انہاں کہا کیوں نہ جاؤ. میں عصر دی نماز پڑھدا بھی ایسے. ویسے میں نے دعا مانگی، یا اللہ وہ مجھے رتے رومال والا ایک مرتبہ مجھے دکھائیے گا بھی دو چونگا اسی بھی اندر نہ لئیے. وہ جو ساڑھے پنجابیاں نو پھدہ ہے. میری آخری نماز سی، عصر دی نماز میں پڑھن لگا، پڑھدا پیا سی تو وہ بھی رتے رومال والا بھی آ گیا. یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ حضور دی بارگاہ دعا مگیوے تے او یہ قبول نہ ہوئے. یہ تو سوال ہی نہیں ڈاکٹر صاحب ہوندہ کہ حضور دی بات. یہ تو فرید دے بوئے تو جائیے تو خالی نہیں آندے. یہ تو فریدن ماہی دے بوئے تو جائیے تو خالی نہیں آندے. او بیلی جے تیری نہیں سڑین دی دے آدھا علاج کرا. ساٹھی سن دے. میں نے عصر کی نماز پڑھی، میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میرے موبائل میں وہ ویڈیو بھی موجود ہے. یہ عقل ماری جائے نا مولویہ دی، انہوں نے سمجھ نہیں لگ دی. وہ جٹا نو آ کے گھیر کے بیٹھا سی. انہوں نے آندھا یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے؟ انہاں مر جٹاں کول بھی سونے سونے لفظ ہوندے کسی کتاب کول نہیں لب دے. نگو جٹ بولا انہاں کہا اے مولوی صاحبہ روڑا نہ گھتا کرے نہ روڑے آندے مرے اسی ایتھے اپڑے ہیں. تو یہ روڑے موڑ مگر لئی پھرنا ہے. یہ روڑے آندے مرے اسی ایتھے بڑے اوکھے اپڑے ہیں. موڑو یہ روڑے اکھے ایتھے کی لمنا ہے، کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ان جٹ بولے ہم اپنے رسول سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اسی آدھے نبی نو کنو آدھے نبی نو ملن آئے ہیں. میرے موبائل میں موجود ہے ویڈیو، میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اس نے رسول اللہ کے روزے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے. اب ڈالو یا آپ یہ اس بات کو کس سائڈ پہ ڈالتے ہیں آپ؟ حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ تو ہمارے جیسا ہے. نقل کفر نباشر. میں سلام پھیریا تو ممی جا کے بہ گیا. وہ پہلے جٹ گھبر گئے بھی ایک کگے سی دعا ہون ہو رہا گیا. اللہ جانے یہ کی کرس. جس لوگوں نے کہا یہ ہمارے جیسا ہے. وہ کھاندا ہے پان. میں ان دی باں پھڑنی، میں کہا آدھا منہ ویکھائی کال دی کوڑ کرلی کتھے نبیان دا سردار. اجے میرے منہ چ نکلی تو جٹ جڑا اگے بیٹھا سی وہ ایک ہی بولا. وہ نال والے نوں آندا گھبراؤ نہ یہ اپنے نال دا نہیں. تو ہن ہوندا جویں انداز مڑ اپنے پنجابی جٹاں دا انداز. اے چھورا ایندے نال لحظہ گھتی اے بیماری پیا سہ چر دا سانو کھپائی کھڑا. مگر ٹینشن نہ لو حضور دے نوکر پڑا ہے. فرمایا میں کیا جی مولانا ناراض نہیں ہونا، آپ سے کوئی رونا نہیں ہے. آپ ہمیں دربار مصطفیٰ سے منع کرتے ہو. ہمیں بھیجنے والا بھی خدا ہے. سانو گھلن والا اتنے خدا ہے. اچھا مولوی کہنے لگا توبہ 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 خدا تو ہم گلے. مگر اللہ دی قسم سانو خدا گلے. اکھے وہ کیسے؟ میں کہا اٹھاؤ قرآن میں لے کے آؤں. میں ہم قرآن سے دکھاتے ہیں ہمیں خدا نے بھیجا ہے. اکھے جی وہ کیسے؟ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قرآن سنو شاید کہ یہ آخری پہ حسن بشاہ انہوں نے شیر نہیں آن دے. میں نو ایتے آن دے تو اڈے 7 ضلع آج کسے مولوی نے نہیں آن دے ایتے شیر آن دے. پر مڑنا
پر آج ڈاکٹر صاحب سیدھی جی گل جے مینوں پڑھن دی قرآن ہاں شیر تو ساڈا ذوق ہے قرآن پڑھنا ساڈا شوق ہے آئے کدے جاندے پہ جاؤ جاؤ باہروں کھمب شم چھانڈ آؤ ٹینشن نہیں لینی اٹھینا نہیں ہونا اٹھینا نہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیوار کے اس پار بھی آنا ہے میک لے کے توجہ 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 بھئی سب سے بات ہونی چاہیے نا سب سے بات ہونی چاہیے نا توجہ رکھیے گا میں نے کبھی قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ظلم کر لو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جائیے گا اور وہاں جا کر معافی مانگیے گا بخشش طلب کریے گا یہ قرآن ہے ہیر نہیں یہ انسان کا کلام نہیں یہ رحمان کا کلام ہے فرمایا کہ جے جانا چند میرے یار دے بوئے دے پہنچ جو اوتھے معافی منگیا جے میں معاف کر دیا مکہ مولوی صاحب نے راز نہ ہویا جی اسی معافی منگنا ہے تو باقی رہ گی سجدے دی بات اللہ کی قسم ہے ہم نے رسول اللہ کے دربار کو سجدہ نہیں کیا ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ درباروں کو سجدہ کرتے ہیں مولوی انہوں نے جانتا مجھ سے علیحدہ میں بات کرو میں کہا ہم علیحدہ والے نہیں ہیں ہم پیڑ والے ہیں علیحدہ علود آنا سسٹم نہیں نالے سانو پتا ہے تسی بیماری پہ علیحدہ جاتے پھاد لیندے ہوتے اگے ساڑھے نال دے کئی ڈھکیجے ہم علیحدہ والے نہیں ہیں ہم بھائی پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں اگر آتی ہے تو کر لیں میں سے بات اگر نہیں علیحدہ میں بات ہوگی میں کہا علیحدہ علود آنا ایتھے کرتا کہ نہ جٹا نو پتا لگے تیرا بھائی یہ 28 سپارہ ہیں کندے واسطے میرے واسطے میں کو نہیں صدایا ماتو دکھا تو پارتا آیا ہوئے پانی بیچ کوئی بلان رڑی ہوئی ہوئے تو مینو بلے چلامی اے میں نہیں غلطی کرتا پاڑی پی بڑا آج جیو قبلہ مینو پتا ہے آگے سے آپ جانتے توجہ اللہ تو انہوں عزت دے بیٹی سال مک جان صدیاں مک جان اللہ تو اڑیا نسلہ کل بھی رزق ختم نہ کرے رات دے ایک واج گیا ہے تو میں اللہ کو نہیں منگنا تو مڑ منگنا کندے کڑوے یا اللہ جتنے بیٹھے نے سب تے کرم فرما دے یا اللہ کسے چودری کڑو اسی نہیں منگ دے پہ ہیں اسی تیری بار گئے جو منگ دے پہ ہیں یا اللہ تو ہی مہربانی فرمان اپنے حبیب کے صدقے سب پہ کرم فرما توجہ ہے بھی آپ بھی خیریت سے بیٹھے ہیں اچھا توجہ 28 سپارہ میرے ہاتھ میں ہے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ڈاکٹر صاحب ہن میں نو پڑھن دیا جے ہن میں رکنا کونی فرمایا اللہ عزت والا رسول عزت والا مومنین عزت والے اے قرآن اینو ایک گھوٹو کنو پوندا ہے فرمایا منافقین منافق نہیں مانتے ان کو کون نہیں مانتا ہون منافق نہیں مانتے ہون بھئی رسے نہ جے کوئی رسدہ دے آدھا بھئی آدھی دھارا کرے ہون منافق دی منی ہوئی ہوئے تو بامیں دھنی جیٹی ہوئے ایک کافر نڑو بیڑا ہے یہ کافر سے بدتر ہے منافق
مجھے بتائیے گا منافق کا جہنم میں ٹھکانہ کون سا ہے؟ آخر جی کافرانہ لو تھلے ڈاکٹر صاحب اندہ مطلب ہے اس منافق نے کچھ کام ایسا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کے نچلے درجے میں رکھا ہے. اور پتہ کیوں لگے گا جی؟ آپ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے؟ کیا ہوندے منافقان دے سنگ ہوندے؟ نہیں. اور تو انہوں میں نشانیاں دس دینا لا بتوسی آپ پہ لے. منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. منافق بھی نمازاں پڑھتے آئے. حجاں بھی منافقاں کیتیاں ہوئی آئیاں. روزے بھی رکھ دے آئے. پر جب رسول کے ماننے کی بات ہوتی تھی انہوں اندرونی مسئلے بن جاندے. آندھی اللہ کو مانو اللہ کو مانو. اللہ کی قسم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے ہماری نظر میں. بھئی اللہ نو منو او آندھی نے اینو چھڑ دیو تھی اللہ نو منو. نبی کا کام تھا ہدایت لے کے آ جانا. ہدایت سانو مل گئی ہے کہ انہیں نبی دی لوڑ ہی نہیں رہی. جا چگل زمانے دا اپنا علاج کروا تینوں تے قدم قدم تے محمد دی لوڑ ہے. اب نبی کی ضرورت تجھے قدم قدم پر ہے. اور توجہ ہے بھی یار سارے سنگھ. آخر نہیں بھائی مانگو اس سے وسیلہ کسی سے نہیں مانگنا. وسیلے سے نہیں مانگنا. توجہ بھائی وسیلہ توجہ ہے بھی وسیلہ نہ نہیں مانگنا. ہونا کہ جی کیوں بھی کمرے پہ چڑھنا ہو تو پوڑی کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں سیڑھی کی. توجہ سیڑھی کی ضرورت ہے. بندے نو بخار چڑھ جائے تے ڈاکٹر دی لوڑ ہے تے ڈاکٹر بن گیا وسیلہ تے پوڑی بن گئی وسیلہ. ہون جو کوئی تو محفل وچ کھڑے ہو کے آکے شاہ صاحب اللہ تو شاہ رگ سے نزدیک ہو اسے تو پوڑیوں کی لوڑ ہی نہیں. سمجھتے پہ ہو نا میں کتنے بولتا بھی. ہاں اب اللہ کو تو کسی سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا ہے. اچھا بھی یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اس میں نماز کا کتنی مرتبہ تذکرہ آیا ہے بھی بتائیے گا کسی کو پتا ہو. 700 تقریباً. چلو 700 ہی لا لو 60 میں ایک جھڑیے جا. اچھا یہ 700 مرتبہ اس قرآن میں نماز کا حکم ہے بھی نماز قائم کرنی ہے. لو جی سارے مولوی آ جاؤ میں کٹھے کر کے قرآن جو طریقہ کاٹ کے دکھاؤ کہ نماز پڑھنی کی ہے. بھئی اور کسی سے نہیں قرآن سے یہ ثابت کرنا ہے کہ نماز کہاں سے پڑھنی کیسے پڑھنی. ہاتھ چھاڑ کے پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے یا ہاتھ سینے دے رکھنے ہیں کیویں پڑھنی ہے. قرآن جو نکال کے دکھاؤ نماز کیسے پڑھنی قرآن سے. قرآن کے علاوہ بات نہیں قرآن سے نکالو. زویب تکڑا روی اجے میں موڈ بندہ پیا. تسی بھی سارے تکڑے بیٹھے ہو جی. اللہ تو انہوں آباد رکھے. بھائی 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے. یہ چلو یار ہمیں قرآن سے نکال کے دے دو. خدا کے لیے ہمیں قرآن سے بتا دو. اللہ کا نام مانو قرآن سے بتا دو. اور رسول دا نام منو جن دا کلمہ پڑھو قرآن تو کٹ کے دکھاؤ. ویسی صاحب میں جتھے بولیا نا اتنے گھٹ مول بھی بول دیں. قرآن دے وچوں سات نماز دا حکم ہے فرض ہے 700 مرتبہ.
اس تو زیادہ مرتبہ حکم ہے، اب طریقہ بتاؤ۔ ہن طریقے واسطے کتھے جانا پوچھے؟ توجہ، ہن جنہیں جملہ ذہن کی تو اٹھ کے ٹر جائے، وسیلے ملے۔ وسیلہ کون ہے؟ رسول اکرم وسیلہ بن گئے۔ اب قرآن نے بتایا ہے نماز فرض ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا آ جاؤ جی میں پڑھنا آئوں میں پڑھیا جائے، محمد وسیلہ بن گئے۔ قبلہ کون وسیلہ دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں؟ ہون پوڑی ملے، ہون شاہ رگ تو نیڑے، اللہ شاہ رگ تو نیڑے دی، اللہ نیڑے ہے تو شفا اللہ دیندہ ہے۔ تو ٹیکہ ڈاکٹر کوچی کڑو کیوں لوانا؟ کتے بیٹھے؟ ہاں ڈاکٹر منور صاحب، نہیں بتا اسی تو وسیلے آڑے ہیں جی، بغیر وسیلے آڑے نہیں، وسیلے آڑے ہیں، وسیلہ بننے ہیں وسیلہ۔ اچھا توجہ ہے بھی؟ اچھا دوسری بات، اچھا گھابرت نہیں بیٹھے ہو، سست نہیں بیٹھے ہو؟ اچھا مینوں ویسے لذت محسوس ہوندی بھی پڑھن دی۔ ہون نماز دا حکم ہاں 700 مرتبہ، ہون نماز دا طریقہ دسا ہے آمینہ دے لال نے۔ اب نماز کے علاوہ حج کا حکم ہے، نماز میں حج بھی فرض ہے یا نہیں بتائیے گا؟ فرض ہے۔ اب قرآن سے ہمیں نکال کے دو کہ حج کرنا کیسے ہے۔ اور بیکو باسیاں لیندے پہن منڈے اینجے لگتا ہے جی میں مینوں کھان دے، توجہ ہے؟ باسی نہیں لین دینے، جو ہون باسی لئی تو تیری باسی یوسف والا اڈا لنگ جاسی 3 سیکنڈ میں ایڈا تکڑا موضوع چھڑی کھڑا تو منہ پاٹ تو مینوں ڈران دے جی میں ببو بنے بیٹھے۔ توجہ، اللہ اکبر۔ اب حج کا حکم ہے، قرآن سے ہمیں حج کا طریقہ بتائیے گا۔ ایتھے ہن بریکڑے سے مسئلے ہیں، اردو میں کہہ لیں گے یہ بریک سے مسئلے ہیں یہاں پہ، جڑے سانو کہندے نا درباراں تے نہیں جانا، وہ حج کرن جاندے نہیں تو طواف کر لیندے نہیں، تے اللہ فرماندا ہن طواف کیتی کھڑے ہو جی کیتی کھڑے، انہاں کا مقام ابراہیم دا نفل پڑھو۔ ہن مولوی کو پوچھو مقام ابراہیم کی ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور ٹکرے لا سانو رب آپ اگلے بوئے تے گلی کھڑا ہے، اب کیا بنے گا؟ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے تبرک نہیں کھانا، بابا فرید جاتے ہیں فریدن ماہی کے بوہے پہ، وہ تو تبرک نہیں کھانا، تبرک کہ حرام ہے۔ ہون توجہ رکھے آجے، جس لے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لے، 2 نفل پڑھے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ اب اللہ فرماتا ہے آب زمزم کو پیے، رسول نے فرمایا ہے تو راج کے پینا ہے۔ آب زمزم کیا ہے؟ اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی تبرک ہے۔ ہون مولوی نو کی بھاج کے دکھاوے میں، اچھا بھئی مقام ابراہیم تو نفل بھی پڑھ لینا تو تبرک بھی پی لیا ہے، آب زمزم بھی پیتی کھڑے ہیں، وہ آندہ ہے ہون صفا مروہ بجو بھی۔ اچھا میرے نال 2017 ہے ایک مولوی صاحب ہے، میں بعد جو جانیا تو چنگا تکڑا تھا، میری وہی تو 60 لگی ہوئی سی، وہ صفا مروہ دوڑ دے سے نا، وہ مولوی وزن دی وجہ تو پنچر آتا، میں ہوں جو پنچر آتا، وہ 2 میں جنے بڑے اوکھے بجے ہیں، تو میں ان دی حالت ویکھی بڑی گھابرا ہویا، میں کہا یار مولوی صاحب یہ تے بجدہ کیوں ہے؟ اگر ان نے حکم دیتا ہے یہاں پہ دوڑنا ہے، میں کہا یہ تھے کیوں دوڑنا ہے؟ یہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ میں کہا مولوی صاحب راند نہ پامی مینو ایتھے، میں تک کے راندہ تو چلا ہویا، ایتھے راند نہ پامی، مائی حاجرہ ایتھے دوڑی ہے،
وہ دوڑن دی مائی آجرہ دی جڑی سنت ہے نا وہ ساڑھے کلو ادا پیا کرواندہ واندہ ایتھے دوڑنا ہے تاں ہی تیرا عمرہ قبول ہوئے گا. اب وسیلے کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہون جڑا انہا چیزہ تو بجے وہ بندہ منافق دے. ان سے جو دوڑے وہ منافق ہے. وہ کہتے تھے رسول کی اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہمیں ہدایت مل گئی اب رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تینو قدم قدم تے رسول اللہ دیا لوڑا نہ کمڑا ہویا. اس سے وجہ تو افضل شاہ پوری دنیا چلان کردہ پھر دے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. کسے دی آواز نہیں رہنی چاہیے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو عیدیں مناؤ حضور بھائی آواز نہیں آئی. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اللہ دیتا میں سی صاحب دی آواز نہیں آ رہی. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ایک باری ہاتھ چکیاں دے جن دے ہاتھ سلامتن بیمار بندے نے چھٹی ہے بیمار آدمی کو چھٹی ہے. بھائی کیمرہ پھیریے گا. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وزی شان آیا وہ سارے رسول کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلاگو ارے بادشاہ نگاہ جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. سجنوں ایک باری ہوئے ہاتھ چکیاں جے. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ڈاکٹر منور صاحب کوئی ایمان بھی تازہ ہویا ہی یا نہیں؟
توجہ ہے یاران دی اجے میں موڈ بندہ بھی بھئی ابھی بھی کسی کا ایمان تازہ نہ ہونا تو میرے پاس ایک اینٹی بائیوٹک بھی ہے وہ دینے کے لیے میں تیار ہوں ہو یہ کیا لکھ دیا ہے آپ نے جشن عید میلاد او بھائی عیدیں تو دو ہوتی ہیں یہ کہاں سے نکال دیا آپ نے اے بھائی 70 آنے دو عیداں دا پتہ ہے ایک سلونی دا ایک مٹھی دا ارے خان صاحب دو عیدوں کا ہمیں معلوم ہے ایک بڑی عید اور ایک چھوٹی یہ جشن عید میلاد النبی کہاں سے نکل یہ جشن بھی اور عید بھی اور میلاد بھی اور آگے سے نبی بھی اور آگے مبارک بھی ہو یہ تو سہ سارا کام بارہ کیتی کھڑے عیداں تو دو ہیں ایک سلونی عید ایک مٹھی عید حالانکہ حضور نے جمعے کے دن کو بھی عید کہا ہے بھائی ایک مہینے میں جمعے کتنے ہوتے ہیں 4 اور 12 میں 48 ویسے سال 52 جمعے بن دیں مولوی صاحب دوں تو بجدہ سی 48 حضور نے اور بھی آخ دیتی انہوں نے کی خیال ہے بھئی جشن عید میلاد النبی کہہ سکتے ہیں بھئی کسی دن کو آپ بندہ عید کہہ سکتا ہے لاؤ جی میں قرآن تو کٹتا بھی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من لگتا ڈھلے پہ گئے ہونا پا آن کھائیے تو گھرانو چلیے حضرت میں توجہ کیجئے گا یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے یہ میں نے سورت مائدہ نکالی ہوئی ہے اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اے قرآن کیا کسے دن نو عید آگ سکتے ہو کہ نہیں آگ سکتے ہو قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا عيدا لأولنا عيدا لأولنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رات دے کتنا ٹائم ہو گئی لیٹ ہے جی واہ جی واہ اللہ رات دے 2 بجے کھڑے پچھلی رات دا ٹائم میں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازے ہے کوئی بخشش منگن والا کھلے نے دروازے آ قرآن دا واسطہ ہی جڑے تیرے یار دا ذکر سنن واسطے اس انداز نال بیٹھے نے یا اللہ انہاں دے دکھ دور کر انہاں دے ویڑے آن والے آسان فرما دے بیماراں نو شفا عطا فرما دے قرض داراں نو قرض تو خلاصی عطا فرما دے بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما دے سال مک جان صدیاں مک جان انہاں دی نسلاں کول بھی رزق ختم نہ ہو او اینڈ تو کوئی بیلی ہس دے نا آپس منہ کر کے تو او ہسنا بنتا ہے مسکرانا بنتا ہے بندے کی طبیعت کھل جاتی ہے ہاں واہ جی واہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے کیڑا بول رہا ہے بھی تھوڑا جا واہ جنڈے آڑے شیرہ ہاں ببر شیرہ واہ ادب ضروری ہے ایسے پڑھئے سلطان دا شیر
سلطان نے بے ادبہ بارے آکھیا فرمایا بے ادبہ کی ساری ادب دی ہیو گئے ادبہ تو ونجے کانجے جڑے مٹ قدیم دکھیڑے او کدے نہیں ہوندے رانجے جے دل حضور نہ منگیا باہو او گئے دوویں جہانی ونجے نا بھی میں نے ترجمہ دسو جڑا شیر پڑھیا دندن پہ جیسے ساڑھے بزرگاں نو پتا جڑے ساڑھے بیٹھے بے ادباں کی سار ادب دیو گئے ادباں تو وانجے ہو جڑے ہون مٹی دے بانڈے ہو کدے نہیں ہوندے کانجے ہو جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے وہ کدے نہیں ہوندے رانجے ہو جے دل حضور نہ منگیا باہو پھر گیوں دو میں جاننی وانجے ہو فرمایا جی ادب مصطفیٰ ہی نہیں ہے تو دو مجانت اٹھ گئی کوئی شان تیریاں داڑیاں تیریاں پگڑیاں لمے جبیاں دی اللہ نو ضرورت نہیں ہے جو رسول دے بے ادب بن گئے اور ارزم بے ایمان دی داڑی نہیں سی وقت دا مفتی سی اور کربلا دے میدان کھڑا سی کچھ قرآن بھی لئی کھڑا سی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں مجھے پوری دنیا سنتی ہے پوری دنیا میں لوگ ہیں میرے سننے والے ہاتھ میں قرآن تھا اور کربلا کی زمین تھی اور اشارے کر کر کے کہہ رہا تھا کہ مارو حسین پہ تیر مارو حسین پہ تیر مارو اے تیر انہ تے پہ مروان دا جنہ دے ویڑے وچ قرآن ہے یہاں پہ حضرت سلطان نے کہا تھا کہ جے کر دین علم بے چوندہ تے سارنے دے کیوں چڑھ دے ویسی سب سوڑ جے کر دین علم بے چند ہوندہ تے سارنے دے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آئے اگے حسین دے مردے آج یہ دو لینا میں پڑھن لگا نا شاید زندگی کسے موڑ تے توانو کم آمن تے شاید تقدیر بدل جائے میں سیدہ میں مولا علی دا بیٹا اور پکا عالمہ چھولے دیکھ کے مولوی نہیں بنے آج یہ دو لینے حضرت سلطان نے بڑی ہونا کہا جے ملاحظہ سروردہ کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ویسے سب تڑپ جاؤ گے اللہ دی قسم ہے جے ملاحظہ سروردہ کر دے تو تمبو خیمے کیوں سڑ دے یار کسوے دے چہرے دا حیاء بھی ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ حضرت سخی سلطان نے آکھا انہاں نو رسول اللہ دا چہرہ نظر آندہ دی انہاں ظالمہ نے انہاں خیمیاں نو یکا لانیاں سن جتو رسول دیا بیٹیاں بیٹھیاں سن ثانی سید زہرہ حضرت زینب حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے جو بیٹھی ہیں سن انہا ظالمہ نے آکے خیمے نو آگ لائی تے آپ باہر نکل کے امام زین العابدین سے فرمانے لگی بیٹا آگے کھڑے ہو کے ان سے کہہ دیجئے ہمارے خیموں میں اب کچھ نہیں بچا انہا کہا جی کی اکھی اگے تے تسی راج راج لٹیا کر کے خوب تسلح نہیں کوئی اتھے باقی ریا ایک قرآن مسلح ساڑھے کل صرف ایک قرآن رہ گیا ایک مسلح رہ گیا اور کچھ نہیں رہا
جے ملاحظہ سروردہ کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے، جے من دے بیعت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے؟ جہاں سے کتے پانی پئیں، جس نہر سے اونٹ پانی پئیں، ڈاچیے پانی پئیں، گھوڑے پانی پئیں، اور پانی ان پہ بند کیا ہوا ہے جو حوض کوثر کے مالک ہے۔ کیا میرے رسول کی یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں کہ فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور جام دے پیالے میں بھر بھر کے علی نو دیواں گا اور علی پکڑائے گا؟ میں مولا علی کا بیٹا ہوں اور نوکر صدیق اکبر کا ہوں۔ جے ملاحظہ سربردہ کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے، جے من دے بیعت رسولی پانی بند کیوں کر دے۔ اگے سلطان نے اخیر کر دیتی، انہاں کہا پر سچا دین انہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ کر دے۔ ٹوپیاں تے بھول جائیے، لمے جبیاں تے بھول جائیے، اندر منافقت ہوئے تے رسول تہاڈی نماز ہی کوئی قبول نہیں۔ رکھو اندر، نہیں تو میں اتنے کھڑا رہاں گا تو پڑھدا رہاں گا۔ توجہ ہے؟ کوئی ایمان بھی تازہ ہویا یا نہیں؟ نہیں تو رات دے 2 بجے ہو منہ دے ایسی ہے جی تقریر نہیں ہوندی، ہوتے تو بس سدھی سامی ہوندی، ایک کچھو بس کان تے ہاتھ رکھا اماں حلیمہ دی ڈاچی کاٹ گئی۔ آپ نے رات کو قرآن بڑا شاندار سنا ہے، رسول اللہ کے فرمان بڑے شاندار سنے ہیں آپ لوگوں نے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے جملے کچھ سخت بھی ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سید ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ کھڑا ہو کے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ توجہ ہے یارہ دے پڑھئے جی انہاں کا تھوڑی دیر میرے لیے اور گپ، وہ بیچ میں چھوڑ دیا میں نے، تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی، وہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، مجھے اب قرآن کی طرف پھر لوٹنے دیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تبلیغ والے میرے بھائی آپ تو نکلے ہی تبلیغ کے لیے ہیں، تو آپ کے قرآن سنیں ساری رات۔ یہ کھتی کھرکنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ تو سارے اپنے لوگ، آپ اپنے لوگ بیٹھے ہیں، بیگانے نہیں ہیں ہمارے، اپنے ہیں، سنیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، کس سے بھائی؟ اچھا یہ مانگنے کی کیوں پیش آئی حضرت مجھے بتائیے گا؟ قوم کو بھوک لگی، کھانا نہیں تھا، قوم گئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا مانگے، لکھا سلام منتوانو ڈاکٹر منور صاحب، قوم کس کے پاس گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا، قوم نو اللہ نہیں کو نہیں آندہ، یہ ٹکرے لا بنی اسرائیل والے منی کھڑے تینوں گھوٹو کیوں پائندہ ہے؟ یہ بنی اسرائیل نے مانا ہے کہ اللہ کو اللہ سے ہی مانگنا ہے تو وسیلہ ڈالو نا، تو وسیلہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ اور نبی نے ہاتھ چکے ہوں سنے جی،
اللہم ربنا انزل علینا، او ساڈے رب انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولینا عیدا لأولینا عیدا لأولینا وآخرنا وآیۃ منک۔ یا اللہ جدو آسمان تو منو سلوہ اترے گا او دن ساڑھے واسطے عید بن جائے گا، ساڑھے پہلیاں واسطے بھی ساڑھے آخریاں واسطے بھی 70 پورار تے گرد و نوائی چوان آرے ہو سید جملہ ضائع نہیں کرنا۔ آسمان سے کھانا اترے وہ دن عید بن سکتا ہے، اگر آسمان سے محمد آ جائے وہ دن کیوں نہیں عید بن سکتا؟ جو ہے ہونا پہ پڑھنا لئیے اس وجہ توسیانے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو عید مناؤ۔ ایک باری ہاتھ چکیا جی، آخری باری حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میں نے مڑن دیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ۔ اچھا بھی بڑا اللہ سنیا تسا، بڑا شاندار سنیا، بڑا کمال سنیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا جی ویسے؟ 2 بج گئے، 1:41 ایمیں کوئی چاند منٹ ہو روکے سوکے گات لو اونا نارد دیں گتی کھڑے ہو جڑی تو آڑے مکئی بھی نہیں وکن دیں دے سید نردہ منٹی نہیں گھاندے ہو واہ بے وفاؤ واہ جی اللہ تو انہوں سلامت رکھے خیر فرمائے جی آنے والا کون ہے جی آنے والا کون ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ فرماتا کہ اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب ایک حضرت صاحب مجھے کہنے لگے یہ قرآن نور ہے ہم نے رسول نور نہیں اچھا میں نے کہا عربی گرامر آپ نے پڑھی ہوئی ہے بھائی وہ کہنے لگا رشا جی عربی گرامر کیا چیز ہوتی میں کہا وصل نال کھامی دی وہ ٹکر دراک کے وصل تے پیو ود نال عربی گرامر کھامی دی مگر عربی گرامر بھی سانو کی بلا عربی گرامر مگر یہ واو عاطفہ جو درمیان میں ہے قد جاکم من اللہ نور وا کتاب یہ واو کون سی ہے بھائی وہ کہنے لگا واو عاطفہ ہے اچھا جی واو عاطفہ کا اس کا کیا مطلب ہے دو جملے تو جدا کر رہی واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے دو جملوں کو جدا کرنا یہ دسنا ہوندہ ہے بھی میرے تو پہلے والی گل ہو رہے تے میرے تو بعد والی گل ہو رہے ہن تسی دسو ہن جوڑ کے بکھاؤ بھی مینوں سارے جنے رل کے بھی قرآن بھی نور ہے اور روشن کتاب بھی نور ہے کائنات میں جتنے مفسر بڑے آئے ہیں نا سب نے اس نور سے مراد نور محمدی لیا ہے کون سا نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا بھی جو نبی کو بشر نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا سنے عقیدہ، جو نبی کو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ایتھو مولویاں نو پہ گیا مغالطہ، انہیں کہا ساڑھے رنگا ہے، میں کہا مولوی آرام نہ رکھا بھی، تو جتو لگ جامی بو نہ جائے، جتو محمد لگ جائے وہ تو خوشبو نہ جائے۔ کیڑی بشریت دی ٹکرے لگال کرنا ہے؟ کون سی بشریت؟ جو نبی کو بشر نہ مانے حضرت وہ کافر ہے، اور جو رسول کو نور نہ مانے بچتا وہ بھی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب بشر بھی ہے وہ نور بھی ہے۔ اور نور کیسے ہے؟ جبریل نور ہے یا نہیں؟ تو سدرہ پہ جا پہ جبریل کیوں رکے؟ ہون نور کہہ رہا بشر نے، ہون سنے آجے نور کہہ رہا بشر نے، میں نے آگے نہیں جانا، لائن آف دی کنٹرول، یہاں پہ بارڈر آگے، اب میں نے آگے نہیں جانا، آگے اللہ کی انوار و تجلیات کی پاور اتنی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اچھا ہون حضور کہہ رہے ہیں جے تو نہیں جاننا ہے تو سجاندے پہ ہے، یہ کہ جا بشر ہے جڑا نوری نو بھی پیشاں چھٹی کھڑا ٹکرے نا۔ ہون دسا جی، ہون تسی سبحان اللہ کہو تو میں پڑھا۔ اسے وجہ تو اسیان نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ بلکہ میرے امام نے قلم چکیا، امام احمد رضا نے، انہاں کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اے نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔ اللہ نے میرے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ یا بھئی یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، دیوبندی عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ہم نے کتنے ادب سے نام لیا، انہوں نے حضور کا شجرہ نسب بیان کیا ہے یا نہیں؟ یہ میرے موبائل میں موجود ہے، بڑا شاندار پڑھا ہے، پر انہوں نے بڑا تھوڑا پڑھا ہے، سید سے سنیں، سید سے۔ اچھا ویسے میں نے حضرت سے بڑا رابطہ کیا ہے، میرا رابطہ نہیں ہو سکا، انہاں تھلوں آئی پڑھا، اسی اتو آئی پڑھا، تو میں شجرہ نسب پڑھ دینا، ساڑھے نال دا سنیا رنگا کسے پڑھے ہو بے دے سے۔ اب انگلیوں پہ گن لیجئے گا، اللہ نے میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، وہی نور حضرت اماں حوا کی طرف منتقل ہوا، وہی نور حضرت شیش نے سلام، شیش دے بیٹے انوش، انوش دے بیٹے کینان، کینان دے بیٹے ملاحیل، ملاحیل دے بیٹے یارو، یارو دے بیٹے انو، انو دے بیٹے متشاعر، متشاعر دے بیٹے لامی، لامی دے بیٹے سام، سام دی بیٹے ارفقشاد،
ارفقشاد دے بیٹے عابر، عابر دے بیٹے فاحش، فاحش دے بیٹے رؤوف، رؤوف دے بیٹے سرور، سرور دے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے قیدار، قیدار دے بیٹے حرمس، حرمس دے بیٹے سما، سما دے بیٹے زاری، زاری دے بیٹے ماہش، ماہش دے بیٹے ناہش، ناہش دے بیٹے جاہل، جاہل دے بیٹے تابی، تابی دے بیٹے یدلاف، یدلاف دے بیٹے بغداش، بغداش دے بیٹے خزا، خزا دے بیٹے ناشر، ناشر دے بیٹے عوام، عوام دے بیٹے عبی، عبی دے بیٹے قوال، قوال دے بیٹے سالبہ، سالبہ دے بیٹے سلیمان، سلیمان دے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ دے بیٹے عزر، عزر دے بیٹے مزر، مزر دے بیٹے عدنان، عدنان دے بیٹے الیاس، الیاس دے بیٹے مدرکہ، مدرکہ دے بیٹے خزیمہ، خزیمہ دے بیٹے کنینہ، کنینہ دے بیٹے مالک، مالک دے بیٹے فہر، فہر دے بیٹے غالب، غالب دے بیٹے لوئی، لوئی دے بیٹے مرہ، مرہ دے بیٹے کلاب، کلاب دے بیٹے قصی، قصی دے بیٹے عبد مناف، عبد مناف دے بیٹے ہاشم، ہاشم دے بیٹے عبدالمطلب، عبدالمطلب دے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ دے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ اس سے وجہ تو وسیعانے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ بڑا اللہ سنیا، بڑا شاندار آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور بانیان محفل زہیب صاحب اور ان کے جتنے رفقا ساتھی ہیں اللہ سب پہ کرم فرمائے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے محفل کو سجایا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بچہ والد زندہ ہو، والدین زندہ ہو، اور بچہ خدمت کرتا رہے اپنے والدین کی، اور جب دنیا سے چلا جائے تو پیچھے قرآن پڑھ کے، صدقہ کر کے، محفل سجا کر، اور جو ذکر خیر جو ہو اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچائے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کریم سلامت رکھے، خیر فرمائے۔ اویسی صاحب نہیں رجنا ساری رات، اچھا بھی بڑا آپ لوگوں نے شاندار، بڑا شاندار سنیا تو کیڑا جی؟ وہ آندن جی ایک شیر پڑھ دیو جی، کیونکہ مولا دا شیر تو مولا دا نہ ہوئے تو پھر سنی تڑپے نا۔ اچھا منافق نہیں سن سکتا علی، منافق نو تے علی یہی وجدہ جی میں گھونے تے سر تے گڑا باج گئی۔ تو میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ گڑے کا کیوں نہ آنے، گولی کا کہا کرے؟ میں کہا جی گولی بج جائے تو منٹ دے بندہ پورا ہو جائے، جنہوں گڑا بجا ہوئے نا وہ 90 سال دا بھی ہو کے مجھے گڑا نہیں بھولتا، وہ یا کڑکی نہیں تو بھائی تے اندر بڑھ جائے۔ اور مولا دا نا صرف مومن نہیں سن سکتا ہے۔ اس سے وجہ تو وسیعانے بے مثال گھر علی دا، بھائی تجھے سبحان اللہ بڑی ڈھلی آکھی، جے پیسے اندر روڑا ہے تو میرا نات بڑھا لیا، جے میں پچھو بھی بڑا رجا ہوئے ہوں۔ بے مثال بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، بے مثال
اجے آواز نہیں آئی بے مثال گھر علی دا گھر علی دا سارے ولیاں دا پیر ہے درے آقا مدنی دا ویر ہے در اے کعبہ بنیا کعبہ بنیا کعبہ بنیا گھر علی دا کعبہ بنیا گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا اور جگ دی سانو لوڑ کی ہے جگ تے ہے دری دا جوڑ کی ہے اے جگ تو بھارا جگ تو بھارا کمبر علی دا گھر علی دا در علی دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خیر فرمائے اچھا بھی بڑا شاندار سنیا نعت کہاں رہ گیا حافظ غلام مرتضیٰ صاحب رہ گئے اے نہ ہوئے کہ مڑے آکھن بھی میں نہیں پڑھایا نے اس تو پہلے میرا گارڈ ہے محمد ریاض احمد یہ بندہ بڑا تگڑا ہے اللہ نے 12 پتر دیتے اچھا تے تو انہوں شکل تو لگتا بھی ہو سکی یہ بالکل نواں کور ہے ڈبا پیک واللہ باللہ میں کل لیندے کو پوچھ رہا سی آندھا جی میرے 37 دوترے پوترے ہیں خدا بہت جان دے تو میاں انہاں آندھا جی صدات نالی رہنا ہے اسی آدھی زندگی حضور دی حال دے نہ ہی لائی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک شعر اے پڑھ سن تے ایک کی حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پڑھ سن اللہ پاک خیر فرمائے